میں نے زور سے دھکا دے کر تبسم کو بستر پر لٹایا تھا۔ وہ جو سادگی سے دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی، میری اس حرکت پر تل ملا گئی۔ کہنے لگی، یہ کیا تماشا ہے؟ پہلے ہی آپ نے بہت کچھ برباد کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اسے بازو سے کس کے پکڑ لیا۔ وہ کسی پرندے کی طرح میری سخت گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ میں نے غصے سے کہا کہ مت بھولو، کچھ دیر پہلے ہی تم نے خود مجھ سے نکاح قبول کیا ہے اور اب رخصت ہو کر یہاں میرے کمرے میں آئی ہو۔ اب تو تم سہاگرات کی تیاری کرو۔ میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گا اور سارے حق بھی وصول کروں گا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غصے میں کہنے لگی، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں خود کو تمہارے سپرد کر دوں گی۔ جس طرح سے تم نے مجھ سے شادی کی ہے، میں ساری زندگی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جھٹکے سے اس نے اپنا بازو مجھ سے چھڑوایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا رخ کرتی، میں نے اسے تیزی سے کمر سے پکڑا اور اٹھا کر بستر پر پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے تیزی سے اس کے بازو کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زور زبردستی سے تمہارے وجود کو حاصل کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح تم نے یہ جگہ حاصل کی ہے، اسی طرح میں بھی تمہارے وجود پر قابض ہونے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے اس کی حیثیت کا اسے احساس دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ کہنے لگی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے بس نادانی میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنی ضد اور خود سری میں مجھے اس جگہ پہنچا دو گے۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے قریب ہوتے ہی اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی گرمائش چھوڑ دی۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا کہ تمہارے لیے یہ نادانی یا مذاق ہوگا، مگر میرے لیے یہ بات زندگی اور موت کے برابر تھی۔ جو کھیل تم نے کھیلا تھا، اس میں کسی نہ کسی کو تو جیتنا ہی تھا۔ تو دیکھ لو، جیت میرے حصے میں آ گئی اور ہار تمہیں مل گئی، لیکن یہ ہار بھی تمہارے لیے جیت ہوگی اگر تم خود کو خوشی خوشی میرے حوالے کر دو۔ میری بات پر میری نئی نویلی دلہن نے انکار میں سر ہلایا تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ اس کا وجود بستر پر مچلنے لگا۔ وہ خود کو مجھ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس سے دور ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی پوری جان لگانے کے باوجود بھی میرے آگے بے بس تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور میں جوان مرد۔ میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ میری شدت کے آگے بے بس تھی اور میں اپنے جذبات سے بوجھل۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور وہ میرے آگے ہارے چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے، اماں کم سے کم مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھائیں، ایسے کیسے آپ نے میری شادی پکی کر دی؟ ایک بار مجھے تصویر بھی نہیں دکھائی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھا ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا، لیکن اماں کی بھی وہی بات تھی کہ شادی کے بعد دلہن کو دیکھنا۔ اپنی ماں کی پسند پر یقین رکھو۔ میری ماں نہ جانے کسے میرے لیے منتخب کر کے بیٹھی تھی اور اب اس کی تصویر نہ دکھانے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگیں، میں تمہیں اس کا نمبر دے دیتی ہوں، چاہو تو فون پر بات کر لو، لیکن چہرہ تو شادی کے بعد ہی دیکھنا ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھے گا تو اب شگن ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ کو سارے جہاں میں ایسے ہی دقیانوسی لوگ ملے تھے جو پرانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اماں مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند، سمجھدار ہے، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ شادی تک کے لیے ہم نے ان کی بات مان لی ہے اور اس کے بعد تو لڑکی رخصت ہو کر ہمارے ہی گھر آئے گی، پھر جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اماں کے آگے میری کہاں چل سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اماں سے اس کا فون نمبر لے لیا۔ شادی میں ایک ہفتہ ہی تھا۔ اماں نے جتنی تیزی سے رشتہ پکا کیا تھا، اتنی ہی جلد بازی میں شادی بھی رکھ دی۔ دراصل لڑکی کے کچھ قریبی رشتہ دار باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے اور لڑکی کے گھر والے ان کی موجودگی میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے اماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت مصروف ہو گیا تھا اور اس نمبر پر مجھے فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن اس رات جب میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پاکیزہ سے پوچھ لوں کہ وہ شادی کے لیے دل سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے دقیانوسی گھر والے زور زبردستی اسے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہوں۔
یہی سوچ کر میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے انتہائی پیاری سی آواز سنائی دی۔ وہ بہت ہی نرم ملائم لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کوئی جھجکتے ہوئے بتایا کہ میں ندیم ہوں، مجھے پاکیزہ سے بات کرنی ہے۔ میری بات پر وہ دھیرے سے ہنسی، کہنے لگی تو آپ سے صبر نہیں ہوا، شادی میں 4 دن باقی ہیں بس۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس شادی پر خوش بھی ہیں یا نہیں۔ وہ کہنے لگی خوش کیوں نہیں ہوں گی، میں تو بہت خوش ہوں، آپ بہت ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، آپ سے شادی تو میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ اور پھر اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور میں اس کی خوبصورت باتوں کے سحر میں کھوتا چلا گیا۔ ہمارے درمیان پیار محبت کی بات تو نہیں ہوئی، لیکن شادی کو لے کر جو اس کی سوچ تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور مجھے ایک ہی رات میں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اماں نے میرے لیے ویسے ہی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جیسی لڑکی میں چاہتا تھا۔ ہم شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوبارہ میری فون پر تو بات نہ ہوئی، البتہ کبھی کبھار میں میسج کرتا تو وہ جواب ضرور دیتی۔ اور پھر شادی سے 1 دن پہلے میں نے اسے بتایا کہ میں ویڈنگ نائٹ کا گفٹ لینے جا رہا ہوں، تو اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے دیکھ لوں گا۔ میں اسی مال میں پہنچ گیا جہاں اسے اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر آنا تھا۔ میں اپنی ساس کو پہچانتا تھا کیونکہ رسم کے لیے وہی ہمارے گھر آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ایک بڑی سی بوتیک میں نظر آ گئیں۔ ساس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے تیزی سے اپنے موبائل سے اسے میسج کیا کہ تم کہاں ہو؟ تو اس لڑکی نے موبائل نکال کر چیک کیا اور پھر رپلائی دیا کہ میں شاپنگ کے لیے مال میں پہنچ چکی ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہی پاکیزہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو یہ سن کر وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن میں جان بوجھ کر اس کے سامنے نہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی کے دن اس کے روبرو ہوں اور اس سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کروں، کیونکہ شادی میں بس 1 دن ہی تو رہ گیا تھا۔ اس لیے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سر سے پاؤں تک وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میں بری طرح سے اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کر مجھے پتہ چلا۔ وہ لڑکی میری تلاش میں اس بوتیک سے باہر نکلی، پھر بوتیک کے برابر میں جیولر کی شاپ کے باہر اس کی نظر سونے کے کنگنوں پر جمی تھی، اور وہ شیشے کو چھو کر ان کنگنوں کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے بے انتہا پسند آ گئے ہوں۔ اور پھر لمحوں میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی میری ویڈنگ نائٹ کا گفٹ ہوگا۔ جب وہ یہ کنگن میرے ہاتھوں سے پہنے گی تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے اسے آواز دی اور وہ تیزی سے بوتیک کے اندر چلی گئی، اور میں وہ کنگن خریدنے کے لیے جیولر کی شاپ میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنگن میرے پاس تھے۔ میں واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے محبت ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو 1 دن بعد میری شریک حیات بننے والی تھی۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات میں نے جب اسے فون ملایا تو کہنے لگی کہ اگر آپ مال آئے تھے تو مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ وہ اتنی خوبصورت آواز میں شکوہ کر رہی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ آنے والی رات میری اور آپ کی ملن کی رات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ میری بات پر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی گھر میں بہت مہمان ہیں، ابھی میں فون رکھتی ہوں، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر فون کو دیکھتا رہا، اسی کے خیالوں میں مجھے نیند آ گئی۔ پھر اگلے دن میں بارات لے کر دھوم دھام سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ پاکیزہ کی دہلیز پر پہنچ گیا، جو میرے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا تھا، میرے دوست خوب ناچ گا رہے تھے، میری اماں بہنیں بھی بہت خوش تھیں۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا، سب سے پہلے میری شادی ہو رہی تھی، یعنی یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے میری ماں نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ناچ گانا رکا تو میں گھوڑے سے اترا اور شادی ہال میں داخل ہونے لگا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جسے میری دلہن بنے اس اسٹیج پر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پھولوں کے تھال لیے ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ میری ماں نے میرے رکے ہوئے قدم دیکھے تو کہنے لگی کیا ہوا ندیم، رک کیوں گئے ہو، اندر چلو۔ میں نے ماں کی شکل حیرت سے دیکھی اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ماڈرن ہیں۔ دلہن دولہے پر پھول برسانے کو تیار ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
میری بات سن کر اماں حیران ہوئی، کہنے لگیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ دلہن کہاں ہے؟ بھلا دلہن بھی کوئی ریسیپشن پر کھڑی ہوتی ہے؟ یہ سب تو دلہن کی کزنز وغیرہ ہیں جو تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ دلہن تو کمرے کے اندر ہے، پاکیزہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری نظریں ابھی بھی اس حسین چہرے پر جمی تھیں جو بڑا مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ کون ہے؟ اماں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، کہنے لگیں یہ تو امریکہ سے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ پاکیزہ کی کزن تبسم ہے، بڑی ماڈرن قسم کی لڑکی ہے، ابھی بھی دیکھ لو کس طرح کا لباس پہنے کھڑی ہے۔ اماں کا لہجہ بہت ہی حقارت بھرا تھا، جبکہ اماں کی بات پر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے میں نے پاکیزہ سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری حرکت پر وہاں موجود سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کہا اماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پاکیزہ کے والد سے بھی۔ اماں کہنے لگیں آخری وقت پر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا نہیں اماں، انہیں تنہائی میں بلائیں۔ پھر اماں نے پاکیزہ کے والد کو اکیلے میں بلوایا۔ اماں بھی وہیں تھی اور میں بھی۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں تبسم کو پاکیزہ سمجھ بیٹھا ہوں اور میں اسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اب پاکیزہ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تبسم سے محبت ہے۔ میں نے فون والی بات بھی بتائی تو پاکیزہ کے والد نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے گھورا، کہنے لگے ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسا نہیں کرتیں، نہ وہ فون پر مردوں سے بات کرتی ہیں۔ پاکیزہ کے والد نے غصے میں تبسم کو اور اس کے والد کو بھی وہاں بلوا لیا۔ کہنے لگے یہ لڑکا تبسم پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے پاکیزہ بن کر اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کی ہیں، اور اب یہ پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے شادی کرے گا۔ پاکیزہ کے والد کی بات سن کر تبسم کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ پاکیزہ کی اماں نے مجھے اس کا فون دے دیا تھا کہ شادی تک میں اس کا فون اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اسے فون بہت زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہے اور مہمانوں کے بیچ دلہن فون استعمال کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اس لیے پاکیزہ کا فون میرے پاس تھا۔ آپ کا فون آیا تو میں نے شرارت میں پاکیزہ بن کر آپ سے بات کر لی، لیکن میرا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ پاکیزہ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی بات کریں۔ میں نے مال والی بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ ہاں اس وقت پاکیزہ بوتیک میں تھی، اس کا فون بجا تو میں نے چیک کر لیا آپ کا میسج تھا تو میں نے رپلائی کر دیا۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ مجھے نہ صرف پاکیزہ سمجھیں گے بلکہ محبت بھی کر بیٹھیں گے۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور میں بس حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے کتنی چھوٹی سی بات تھی، ایک مذاق، ایک شرارت، جبکہ میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ تبسم کی اس بات پر اس کے والد نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ وہ غصے میں کہنے لگے تم نے بہن کے ہونے والے شوہر سے کس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اب وہ تم سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے؟ تم نے تو میری ناک کٹوا دی۔ جبکہ پاکیزہ کے والد بھی غصے سے لال ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میری شادی تبسم سے ہوگی یا پھر بارات ایسے ہی واپس لوٹ جائے گی۔ میں پاکیزہ سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر پاکیزہ کے والد میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے بیٹے خاندان سارا جمع ہے، خوب بدنامی ہوگی، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں کیسے پاکیزہ کو قبول کرتا جبکہ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب میں نے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اظہار کیا تو پاکیزہ کے والد نے اپنی عزت بچانے کے لیے تبسم کے والد سے کہا کہ بھائی جان، آپ کی بیٹی جو گل کھلا چکی ہے اب اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم پاکیزہ کی جگہ گھونگھٹ میں خاموشی سے تبسم کو رخصت کر دیتے ہیں تاکہ خاندان میں عزت رہ جائے، ورنہ آپ کی بیٹی نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ساتھ ہی پاکیزہ کی عزت پر بھی آنچ آ رہی ہے۔ میری بیٹی کے مستقبل کا جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس وقت میں بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن تبسم کی غلطی پر اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسے ہمیشہ سے ایسی غلطیاں کرنے کی عادت ہے۔ تبسم کے والد اپنے بھائی کی بات مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تبسم کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ تبسم انکار میں سر ہلا کر رونے لگی۔ لیکن اس کے باپ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے ہی پاکیزہ بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا ہے، اب مزید تمہاری وجہ سے میں کوئی تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح پڑھایا جا رہا تھا، اور نکاح پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ پاکیزہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں کو پاکیزہ کے لیے بہت افسوس تھا،
لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں نے نکاح ہوتے ہی تبسم کا ہاتھ پکڑ کر رخصتی لے لی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ پھر گھر آنے کے بعد بغیر کسی رسم کے وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ سارے ہی گھر والے خاموش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ موت کا گھر ہو۔ ہر کسی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ میری بہنوں کی خوشیاں مٹی میں مل گئی تھیں، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ لاکھ چھپانے پر بھی مہمانوں کو خبر ہو ہی گئی تھی کہ تبسم نے کیا حرکت کی ہے، اور میں نے شادی پاکیزہ سے نہیں تبسم سے کی ہے۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، پاکیزہ بیچاری بے قصور تھی، اسے کس بات کی سزا دی؟ بارات دہلیز سے لوٹ جائے تو لڑکی زندگی بھر اس صدمے سے نہیں نکل پاتی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ غلطی میری نہیں ہے، تبسم کی ہے، اس لیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری بات پر سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تبسم کو سکتے کی حالت میں بستر پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ پوری طرح گمسم بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر اسے چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی میں نے مذاق کیا تھا، آپ نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ پاکیزہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی نظروں میں گر گئی۔ سب مہمان مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے تبسم کو بازوؤں سے پکڑا اور کہا کہ میری وجہ سے نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہے۔ تم نے پاکیزہ کی جگہ لی تھی، تمہیں بہت شوق تھا نا پاکیزہ کی جگہ مجھ سے بات کرنے کا، تو پھر اب اس کی جگہ دلہن بن کر سہاگ رات منانے میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے سیدھا تبسم کو دھکا دے کر بستر پر گرایا۔ میری اس حرکت پر وہ تلملا گئی۔ مجھے میرے حقوق سے دستبردار رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں جذبات کی شدت سے چور تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن سے اس وقت کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، اس لیے بنا انتظار کیے میں اس کی قربت میں پگھلنے لگا۔ میں نے اپنے لبوں کو اس کے وجود پر رکھ دیا، اپنی محبت کی نشانیاں اس پر چھوڑ دی تھیں۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن میں نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ پوری طاقت سے اس کے وجود کو اپنے وجود میں ملا لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ جڑ گیا تھا اور اس نے تھک کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ حالات سے ہار گئی تھی اور میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے زندہ لاش ہو۔ اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا، نہ کھانا کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی۔ میں پیار جتاتا تو خاموشی سے ہی خود کو میرے حوالے کر دیتی۔ اس نے کبھی میرے جذبوں کی پیزرائی نہیں کی تھی، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے والد دوبارہ سے پردیس چلے گئے تھے، اس کا یہاں اب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں محبت سے اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جس تبسم سے میں نے محبت کی تھی وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں بار بار اسے احساس دلاتا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور ایک ہی شکوہ کرتی کہ میری ذرا سی شرارت کا آپ نے بہت بری طرح سے بدلہ لیا ہے۔ میں ہر طرح سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسی شادی کو 3 مہینے گزر گئے۔ میں پوری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں تبسم کو حاصل کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں جس کی باتوں سے مجھے عشق ہوا تھا۔ 3 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اسے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کچھ بولنے لگی، میری بہنوں سے بات کر لیا کرتی تھی، میری ماں کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی، لیکن تبسم اس خبر پر پھر سے خاموش ہو گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھا محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ یہ اولاد ہمارے رشتے کو مضبوط بنائے گی، یہ خبر بہت خوشی والی ہے۔ پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا نصیب میرے جیسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پیدا ہوتے ہی میں نے ماں کو کھو دیا، پردیس میں ساری زندگی میں تنہا رہی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت نہ ملی، اور پھر میرے باپ نے میری شادی اس طرح سے کر دی جیسے میرا وجود بالکل بے معنی ہو۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میرے باپ نے میری ہی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ اگر آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی کو ہمیشہ دل و جان سے چاہوں گا، کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس بار وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بہت حساس کر دیا تھا۔
وہ آنسو جو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں قید تھے وہ برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ وہ بھی ماضی کو بھلا کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ وہ تبسم دھیرے دھیرے مجھے واپس مل گئی جس سے مجھے عشق تھا۔ میں نے پاکیزہ سے جا کر معافی مانگی تھی۔